الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم المقدمۃ التاسعہ الظن الخاص والظن المطلق۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ 90 مقدمے میں ہے اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ 10 مقدمہ بھی پڑھ جائیں، ٹھیک ہے۔ ظن خاص اور ظن مطلق بہت آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسے کہتے ہیں تعریف کے حوالے سے تو انہوں نے بہرحال بتایا کہ ظن خاص سے مراد کیا ہے، کہ ہر ظن خاص اس ظن کو کہتے ہیں کہ جس کی حجیت کے اوپر کوئی دلیل قطعی دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ ظن، یہ کہیے ہر وہ ظن کہ جس کی حجیت کے اوپر کوئی دلیل قطعی موجود ہو، اس ظن کو ظن خاص کہا جاتا ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ اور اسی کے اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس طریقے سے یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ظن مطلق کسے کہتے ہیں۔ ظن مطلق وہ ظن ہے کہ جس کی حجیت کے اوپر کوئی دلیل قطعی دلالت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ظن مطلق بلکہ کیا ہے، بلکہ وہی جو اس سے پہلے کہا تھا کہ انسداد کی جو دلیل ہے، دلیل انسداد کبیر، وہ کہا کہ چونکہ ہمارے لیے علم کے حاصل کرنے کا طریقہ علم و علمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ مغلق ہے، بند ہے، چنانچہ ہم ظن کے اوپر عمل کریں گے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو ظن مطلق کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ ظن کہ جس کی حجیت کے اوپر دلیل قطعی قائم ہو، ٹھیک ہے۔ بس وہ ظن، ٹھیک ہے، کہ جو حجیت جو خبر واحد کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہو، وہ ظن کون سا ظن ہوگا؟ ظن خاص ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ظن کہ جو دلیل انسداد سے ہمیں حاصل ہو، ٹھیک ہے، کوئی دلیل قطعی اس کے اوپر دلالت نہ کرے، وہ ظن جو ہے کہ ظن مطلق کہلاتا ہے۔ بات واضح؟ جی۔ ہمارے محل بحث میں اس کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو یہاں پر ظن کی بات کریں گے، ہماری بحث جو ظن خاص کے ذریعے سے ہوگی، جس کو ظن معتبر بھی کہا جاتا ہے۔ ظن خاص، اس کو ظن معتبر بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری بحث جو ظن خاص کے ذریعے سے، ہم ظن مطلق کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظن مطلق کے تو اعتبار کے ہم قائل ہی نہیں ہیں۔ بات واضح ہے؟ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ظن خاص کے اوپر عمل خود ظن بما ہوا ظن پر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو دلیل قطعی ہے، جو وہاں پہ مثال دی تھی کہ غلام اپنے آقا کے کہے بیٹے کے بچے کے کہے ہوئے حکم کو مانتا ہے، وہ اس لیے نہیں مانتا کہ چونکہ وہ اس کا حکم ہے، وہ اس لیے مانتا ہے چونکہ میرے مولا نے مجھے کہا ہے کہ تم میرے بیٹے کے حکم کو مانو۔ تو در حقیقت وہ اپنے مولا کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ یہاں پر وہی حال ہے کہ ہم جو ظن کے اوپر عمل کرتے ہیں، ظن خاص اور ظن معتبر کے اوپر، وہ اس لیے نہیں کہ یہ ظن ہے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ دلیل قطعی قائم ہے اس کی حجیت کے اوپر۔ بات واضح؟ تو ظن خاص اور ظن مطلق میں سے جو قابل عمل ہے، جو قابل ذکر ہے، وہ ظن خاص ہے، اور اسی کے متعلق ہم یہاں پر گفتگو کریں گے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دلیل انسداد کے حوالے سے گفتگو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے مطلب زیادہ اس پہ بحث نہیں کریں، چونکہ ہم نے پچھلا درس جو پڑھا ہے وہ دلیل انسداد ہی کے حوالے سے اس کے سارے مقدمات کی تشریح بھی کی تھی، ہے نا۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ کیا کرتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ پڑھ سکیں، اور جہاں کوئی قابل ذکر بات آئی تو اس کو ذکر کریں گے، ورنہ ہم توضیح اس کی دے چکے ہیں دلیل انسداد کی کہ اس کا قائل کون ہے۔ دلیل انسداد ہی کے ذریعے، علیکم السلام، دلیل انسداد ہی کے ذریعے سے اس کی حجیت کے قائل ہوئے تھے کون؟ جی، صاحب معالم، ٹھیک ہے۔ آئیے دیکھیے، تکررنا من التعبیر تکرر من التعبیر بالظن الخاص والظن المطلق۔ ہم سے جو بات جو ہے بہت زیادہ یہ تعبیر جو ہے مکرر ہم سے ذکر ہوئی ہے، ہم نے اس بات کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کون سے دو تعبیر؟ ایک اصطلاح ظن خاص ہے، دوسرے ظن مطلق کی، وہ ہوا اصطلاح للاصولیین المتاخرین، اور یہ جو ہے وہ اصولین متاخرین کی اصطلاح ہے، ظن خاص و ظن مطلق کی۔ فینبغی بیان ما یعنون بہما فنقول، تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم مناسب ہے کہ ہم یہاں پہ بتائیں کہ جب ظن خاص کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اور جب ظن مطلق کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے یراد من الظن الخاص، ظن خاص سے مراد لیا جاتا ہے کل ظن، ہر وہ ظن کہ قام دلیل قطعی علی حجیتہ، ہر وہ ظن کہ جس کی حجیت کے اوپر، جس کے اعتبار کے اوپر کوئی دلیل قطعی قائم ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اعتبار ہی بخصوص ہے کہ خاص طور سے یہی جو کیا ہے معتبر ہو، ٹھیک ہے، غیر دلیل انسداد الکبیر۔ لیکن یہ جو دلیل ہو دلیل انسداد کبیر کی بات نہیں ہے، دلیل انسداد کبیر کے علاوہ اگر کوئی دلیل قطعی کسی ظن کے اوپر
ज़न के मोतबर होने पर दलालत करे तो उसे ज़न ख़ास कहा जाता है। ठीक है, वो अलैहि फ़यकुन मुराद मिन अल-अमारा अल्लती हुज्जत मुतलक़न हत्ता मा इन्फ़िताह बाबिल। बस इस बिना पर हम जो कहते हैं ना कि हमारा हुज्जत है, तो हमारे हुज्जत कहने का मतलब क्या है कि हमारा मुतलक़न हुज्जत है, हमारे नहीं ज़न ख़ास। ज़न ख़ास जो हम कहते हैं कि हुज्जत है, ये मुतलक़न हुज्जत है। ज़न मोतबर हुज्जत नहीं, मुतलक़न हुज्जत है। मतलब क्या है, हत्ता मा इन्फ़िताह बाबिल इल्म, चाहे वो बाब इल्म खुला ही क्यों ना हो। जैसा इससे पहले वाली बात हमारी इसी हवाले से थी। ठीक है, कि हम जो कहते हैं कि ज़न हुज्जत है, तो हम इन्फ़िताह के भी कायल हैं, इंसदाद में भी और ज़मने इन्फ़िताह दोनों में ज़न क्या है, हुज्जत है। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। ठीक है, दूसरी बात वयुसम्मा अयज़न अत-तरीक़ुल इल्मी, इसी ज़न ख़ास को तरीक़े इल्मी भी कहा जाता है। क्यों? तरीक़े यानी रास्ता, इल्मी यानी इल्म का रास्ता, है ना। तो इसको तरीक़े इल्मी क्यों कहते हैं? कहा निस्बतन इलल इल्म, ये इल्मी या निस्बती, इसको मंसूब किया गया है इल्म की तरफ। क्यों? बेएतिबार क़ियामिल इल्मी अला हुज्जती, हम क्यों इसको तरीक़े इल्मी कहते हैं? क्योंकि इल्म कायम हो चुका है। ठीक है, किस बात के ऊपर? उसकी हुज्जत के ऊपर, यानी जो दलील है वो दलील इल्मी है, वो क़तई दलील है उसकी हुज्जत के ऊपर। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह जी। दूसरी बात वयुराद मिन अज़्ज़न्निल मुतलक़, और ज़न्न मुतलक़ से मुराद क्या है? कुल्लु ज़न्निन क़ामा दलीलुल इंसिदाल कबीर अला हुज्जती व एतबार, हर वो ज़न के जिसकी एतबार के ऊपर, जिसकी हुज्जत के ऊपर कोई दलील क़तई नहीं दलालत करती, बल्कि क्या है, दलील इंसिदाद कबीर। आप कहेंगे आप इस ज़न पे क्यों अमल कर रहे हैं? कहा इसलिए कि हमारे लिए इंसिदाद कबीर है। यानी क्या मतलब? यानी हम यानी इंसिदाद कबीर की इस्तिलाह भी गुजरी है। यानी क्या? यानी सुन्नत का भी रास्ता और सुन्नत के अलावा भी जो रास्ते हैं इल्म हासिल करने को, सब के सब मुग़ल्लक़ बंद है हमारे ऊपर। चुनांचा हमारे पर ज़न करने पे अमल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, चुनांचा हम इसके ऊपर अमल करते हैं। बात वाज़ेह है। फ़यकुन मुराद मिन्हु, तो इस ज़न्न मुतलक़ से मुराद अल-अमारा अल्लती हिय हुज्जत मिन खुसूस हालत इंसिदाद बाबिल इल्म वल इल्मी। तो यहाँ अमारे से मुराद हर अमारा नहीं है, बल्कि यहाँ पर अमारे से मुराद वो अमारा है कि जो हुज्जत है कब? जब इंसिदाद बाब इल्म और इल्मी हो। बाब इल्म से मुराद वही ज़मन इन्फ़िताह, और बाब इल्मी यानी ज़न्न ख़ास, उस पर भी हम अमल नहीं कर सकते। ए इंसिदाद बाब नफ्सिल इल्म बिल अहकाम व बाब तुरुक़िल इल्मिया अल मुअद्दियत इलैहा। ठीक है, यानी क्या? यानी ये कि खुद क्या कहते हैं, इंसिदाद है किस चीज़ का? बाब इल्म का, यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है जो हमें बता सके। ठीक है, तो बाब इल्म भी मुग़ल्लक़ है, बंद है। वह बाब तुरुक़िल इल्मिया, और ऐसा दरवाज़ा भी कोई नहीं है, ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है कि जिसके वजह से हम उस इल्म के रास्ते तक के पहुँच सकें। बात है इंशाअल्लाह। तो बहरहाल तब हमारे लिए यही ऑप्शन बचा है कि हम ज़न के ऊपर अमल करें। ठीक है, आप इस बहस का जिक्र करने का मकसद क्या है? क्यों आपने मतलब इसको ज़न्न ख़ास और ज़न्न मुतलक़ को जिक्र किया है? कहा कि जिक्र करने का मकसद ये कि हम आपको बताएं कि हम यहाँ पर किसके हवाले से बहस करना चाहते हैं आइंदा। तो बताएं वनहनु फ़ी हाज़ल मुख़्तसर ला नबहस इल्ला अन ज़ुनून अल ख़ासत फ़क़त, और हम इस मुख़्तसर में यानी इस किताब में सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुनून ख़ासा के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। यानी कौन सा? वो कि जिसकी हुज्जत के ऊपर दलील क़तई कायम। ठीक, अम्मा ज़ुनून मुतलक़ा, जहाँ तक रही बात ज़ुनून मुतलक़ा की, फ़ला नतअर्रज़ु लहा, तो हम उसके मुतार्रिज़ नहीं होंगे, हम उसको बयान नहीं करेंगे। क्यों? लिसुबूत हुज्जियत जुमलत मिनल अमारात अल मुग़नियत इंदना। इससे कि अगर आप ऊपर वाली इबारत में आपने गौर किया, सुनिएगा, ऊपर वाली इबारत पर अगर आपने गौर किया तो ज़न्न मुतलक़ तक नौबत कब आती है? आपका पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि आप इल्म हासिल करें, है नहीं जी। पहला ऑप्शन क्या है कि इंसान मासूम से जाकर मसले को दरियाफ्त करें, यानी बाब इल्म। उसके बाद क्या है? अगर वो बंद है तो फिर तुरुक़ इल्मिया, ये जो ज़ुनून ख़ासा है उसके ऊपर अमल करें। अगर वो भी बंद है तब जाके नौबत है ज़ुनून मुतलक़ा की, है नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए अज़्ज़ुनून मुतलक़ा फ़ला नतअर्रज़ लहा, हम उसे बयान नहीं करेंगे। क्यों? लिसुबूत हुज्जियत जुमलत मिनल अमारात, चूँकि ऐसे अमारात की हुज्जियत हमारे नज़दीक साबित है। अल मुग़नियत इंदना, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि क्या है, हमें मुग़नी करते हैं, यानी हमें मुस्तग़नी कर देते हैं। किससे? अनफ़र्ज़ इंसिदाद बाबिल इल्म वल इल्मी, जिसके बारे में हम ये कहें कि बाब इल्म और बाब इल्मी जो क्या है वो मुनसद है। फ़ला तसिलु नौबा इला हाज़ल फ़र्ज़, बस नौबत जो इस फ़र्ज़ तक पहुँचती नहीं है।
किस फ़र्ज़ तक? जी हाँ, ज़ुनून मुतलक़ा तक। देखिए अगर आप गौर करें तो 3 रास्ते थे। एक बाब इल्म है, यानी मासूम का है मौजूद, उनसे पूछ लें। दूसरा बाब इल्मी, यानी ज़ुनून ख़ासा पर अमल करें। अगर इन दोनों का चॉइस नहीं है हमारे पास, तब जाके ज़न्ने मुतलक़ के ऊपर हमारी बहस आएगी। मुसन्निफ़ कहेंगे चलिए बाब इल्म मासूम, अभी ग़ैबत का ज़माना है, ठीक है, लेकिन बाब इल्मी तो हमारे लिए मुँह खुला हुआ है, यानी ज़ुनून ख़ासा का दरवाज़ा खुला है। ज़ुनून ख़ासा के ऑप्शन के होते हुए हम ज़ुनून मुतलक़ा के ऊपर अमल नहीं करेंगे। बात वाज़ेह है? देखिएगा क्या कह रहे हैं, ले सबूत हुज्जत जुमलत मिन अल-अमारात, इससे कि बाज़ ऐसे अमारात हैं कि जिनकी हुज्जत साबित है। अल-मुग़नियत इंदना, जो कि हमारे नज़दीक मुग़नी है, मुस्तग़नी करने वाले हैं। किससे? अन फ़र्ज़ इंसिदाद बाब इल्म व इल्मी, कि जिसके होते हुए हम क्या कहें कि बाब इल्म और बाब इल्मी जो क्या है बंद है। ऐसा नहीं है। फ़ला तसिल नौबत इला हाज़ल फ़र्ज़, बस इस बिना पर ये ज़न्न मुतलक़ तक बहस जो है वो नहीं पहुँचेगी, नौबत नहीं पहुँचेगी। थोड़ा सा और पीछे से पढ़ते हैं। कह रहे अम्मा ज़ुनून मुतलक़ा फ़ला नतअर्रज़ लहा, ठीक है, जो ज़ुनून मुतलक़ा हैं, ठीक है, हम उसको बयान नहीं करेंगे। अर्ज़ नहीं करेंगे यानी बयान नहीं करेंगे। जवाब सवाल कि हुज़ूर क्यों नहीं बयान करेंगे? लाम तारील लिया, जवाब दे रहे हैं क्यों नहीं बयान करेंगे। एक वजह ये कि लिसुबूत हुज्जियत जुमलती मिनल अमारात, जुमला यानी बाज़, ठीक, बिल जुमला कुछ, चूँकि बाज़ ऐसे अमारात हैं कि जिनकी हुज्जियत साबित है, जैसे ख़बर वाहिद, अभी हम आगे पढ़ेंगे, शोहरत फतवाइया, इजमा, वाज़ेह इंशाअल्लाह, इन सब की हुज्जियत क्या है हमारे नज़दीक साबित है, ठीक है। और ये अल अमारात अल मुग़निया, ये इसके लिए सिफत है, यानी ऐसे अमारात हैं जिनकी हुज्जत साबित है, जो कि क्या है, जो हमें मुस्तग़नी करने वाले, बेनियाज करने वाले हैं। किस चीज़ से? अन फ़र्ज़ इंसिदाद बाब इल्म वल इल्मी, कि हम क्या करें, हम ये फ़र्ज़ करें, हम ये माने कि बाब इल्म और बाब इल्मी क्या है, मुग़लक़, बंद है। देखिए ज़ुनून मुतलक़ा के ऊपर कौन अमल करता है? जो ये कहे कि हमारे लिए बाब इल्म और बाब इल्मी बंद है, यानी बाब इल्म से मुराद यानी क़त हासिल करने का रास्ता, इल्म हासिल करने का रास्ता, इमाम से पूछने का रास्ता बंद है, और दूसरा बाब इल्मी यानी ज़ुनून ख़ासा पे अमल नहीं कर सकते। बात वाज़ेह है? तो मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं, नहीं, हमारे पास ऐसे ज़ुनून हैं कि जिनकी हुज्जत के होते हुए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए इंसिदाद कबीर है, ठीक। फल अब जब ऐसा है, जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इंसिदाद कबीर नहीं है, हमारे लिए बाब इल्म और बाब इल्मी क्या है, मुनसद नहीं है, तो क्या है, फ़ला तसिल नौबा इला हाज़ल फ़र्ज़, तो इस फ़र्ज़ तक, फ़र्ज़ से मुराद क्या है, ज़न्न मुतलक़, तो ज़न्न मुतलक़ तक के हमारी नौबत नहीं पहुँचेगी। क्यों? इसलिए कि हमारे पास, चलिए इमाम नहीं है तो कम से कम इमाम ने जो जिन ज़ुनून को हुज्जत कहा है वो ज़ुनून ख़ासा हमारे लिए मौजूद है। हत्ता ना बहसान दलील इंसदाद ले इस बात हुज्जत मुतलक़, यहाँ तक कि हम क्या करें, हम दलील इंसदाद के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करें, ताकि उसके ज़रिए दलील इंसदाद से हम क्या करें, मुतलक़ ज़न की हुज्जत को साबित करें। ये कौन कर रहा है? ये वो लोग हैं कि जो अपने लिए बाब इल्म और बाब इल्मी को मुनसद समझ चुके हैं, तो वो इंसदाद के बारे में गुफ्तगू करते हैं और फिर उससे हुज्जत को साबित करते हैं। इससे आपने तारीफ़ में देखा होगा, तारीफ़ में क्या कहा, इन दलील इंसदाद के ज़रिए से ज़न्न मुतलक़ की हुज्जत साबित होती है, ठीक है, और दलील क़तई के ज़रिए से ज़न्ने ख़ास की हुज्जत साबित होती है। बात वाज़ेह हो गई, ठीक। वलाकिन बाद अन इंतहीना इला हुना, लेकिन बाद इसके कि हम यहाँ तक पहुँच गए, यम बग़ी अल्लाह यख़लु हाज़ल मुख़्तसर मिन इशारात अल्लती इशारा इला मुक़द्दिमात दलील इंसदाद अन नहवी मुख़्तसर। अब यहाँ पर कह रहे कि अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो बहरहाल, और मुसन्निफ़ पे एतराज़ सवाल हो सकता है, इश्काल, कि जब आप ज़न्न मुतलक़ के क़ाइल ही नहीं है, तो आगे वाली बहस को देख कोई सवाल करे कि जब आप ज़न्न मुतलक़ के क़ाइल नहीं है, आप दलील सुनिएगा, बाब इल्मी के इंसदाद के क़ाइल नहीं है, ठीक है, तो फिर ज़रूरत क्या है कि आप क्या कीजिए, ये पूरी हेडिंग लगाइए, मुक़द्दिमा दलील इंसदाद, और 3-4 सफ़ा उसमें बयान कीजिए। मुसन्निफ़ इसका जवाब दे रहे हैं कि बहरहाल हम इसको इशारतन आपकी खिदमत बयान कर रहे हैं। क्यों? ताकि ज़हन तालिब जो है वो, चूँकि ये मुब्तदी की किताब है, ताकि हमारे जहन में इजमाली तौर पर दलील मौजूद रहे कि इंसदाद वालों ने क्या दलील दी है, किस तरीके से दलील दी है, ठीक है। तो ये जो अगला वाला वो है, अगली बहस है मुक़द्दिमा दलील इंसदाद। असल देखा जाए तो हम उसूलियों का, यानी मुसन्निफ़ का, हमारे इससे कोई रब्त नहीं है, हमें इससे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसके क़ाइल ही नहीं है, लेकिन हम इसको जिक्र क्यों करेंगे, ताकि आपको भी पता चल जाए कि इंसदाद वालों ने दलील किस तरीके से दी है, ठीक है। हम इसकी तौज़ीह जो है वो पिछले दर्स में कर चुके हैं, आप देखिएगा कोई नई बात आपको नहीं लगेगी, ठीक है। जहाँ पर कोई नई बात हो उसको इबारत के साथ पढ़ लेंगे तो ज़्यादा देर तक पहुँच जाएंगे। सुनिए, इन दलील अलमारूफ बेदलील इंसदाद यतअल्लफ़ु मिन मुक़द्दिमात अर्बा, ठीक है, वो दलील जो दलील इंसदाद के नाम से मशहूर है,
ٹھیک ہے، یہ 4 مقدمات سے مل کر تالیف ہوتی ہے، بنتی ہے، ٹھیک ہے، 4 مقدمات سے مل کر بنتی ہے۔ اذا تمت یترتب علیہا حکم العقل، کہ اگر یہ 4 مقدمے کیا ہوں، مکمل ہوں، موجود ہوں، تو پھر کیا ہوگا، اس کے اوپر حکم عقل مترتب ہوتا ہے۔ اور حکم عقل کیا ہے کہ بلزوم العمل بمقام علیہ الظن فی الاحکام، کہ جس کے اوپر ظن قائم ہوا ہے آپ اس حکم کے اوپر عمل کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ ای ظن کان عدد ظن ثابت فیہ، ٹھیک ہے، علی نحو القطع عدم جواہ۔ اب کہہ رہے سنیے گا، اگر یہ 4 مقدمے موجود ہوں تو جس حکم کے اوپر جو بھی ظن قائم ہو جائے گا آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، سوائے اس ظن کے ہم عمل نہیں کریں گے کہ جس ظن کے اوپر دلیل قطعی قائم ہے کہ یہ حجت نہیں ہے، جیسے قیاس ہے، استحسان ہے، یہ ظنون ہے، ظنون مطلقہ میں سے ہیں۔ تو کوئی اعتراض کرے کہ شہید ثانی ابن شہید ثانی کیا آپ ظنون مطلب قیاس و استحسان کے بھی قائل ہو گئے ہیں ظنون مطلقہ کے ذریعے سے؟ کہہ رہے نہیں نہیں، ظنون مطلقہ کی حجت کے جو ہم قائل ہیں اس کا مطلب قیاس و استحسان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ وہ ظنون مطلقہ کہ جن کے اوپر دلیل قطعی قائم ہے کہ یہ حجت نہیں ہے، ہم ان کی حجت کے قائل نہیں ہیں، بات واضح ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہے تو بہرحال ہم اس کی حجت کے قائل ہوں گے، بات واضح ہے، ٹھیک۔ عبارت اس کو سمجھ میں آیا بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ وَنَحْنُ نَذْكُرُ بِالِاخْتِصَارِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ، ہم یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ 4 مقدمے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ المقدمۃ الاولیٰ، سب سے پہلا مقدمہ، دعویٰ انسداد باب العلم والعلم، یہ دعویٰ کرنا کہ باب علم اور باب علمی جو ہے کیا ہے، وہ منسد ہے فی معظم ابواب الفقہ، ٹھیک ہے، بڑے بڑے ابواب فقہ میں، اکثر ابواب فقہ میں، ٹھیک ہے، فی اصول المتاخرہ، خاص طور سے ہمارے اس جہاں پہ ہم جو کیا ہے 1400 سال بعد جو زندگی گزار رہے ہیں معصومین کے دور سے، ٹھیک ہے، ان عصر ائمتنا، ہم میں مثلاً کیا ہے 1300-1200 سال جو ہے وہ متاخر زندگی گزار رہے ہیں، تو یہاں پر ہم کہیں کہ اکثر معظم ابواب فقہ میں باب علم اور باب علمی مغلق ہے۔ باب علمی سے کیا مراد ہے جی بتائیں گے؟ جو ہم کہتے ہیں باب علم مغلق ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور جب کہتے ہیں باب علمی مغلق، اس سے کیا مراد ہے؟ جی تو یہ باب نہیں، باب علم کے انسداد سے بات کر رہے ہیں ہم۔ جب ہم کہتے ہیں کہ باب علم منسد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ انسداد باب علم ہے، اور علمی آپ بتائیے۔ کون سا ظنون؟ ظنون خاصہ کہیے، ظنون معتبرہ، متوجہ نہیں ہیں آپ؟ ہم نے اس کو کم سے کم ابھی اسی درس میں 3-4 بار اس پہ آپ کو توجہ دلائی، بار بار، کہ 3 ہمارے پاس اسٹیپ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بالترتیب ہیں، بالترتیب ہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی پہلے کے ہوتے ہوئے دوسرے تک نوبت نہیں ہے۔ کتاب المیراث پڑھی نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو 3 اسٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمارا آپشن یہ ہے کہ ہم جا کے ڈائریکٹ امام سے پوچھیں، واضح انشاءاللہ، لیکن بات یہ ہے کہ ہر کوئی امام سے جا کے مدینے نہیں پوچھ سکتا، تو ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے، یہ راستہ بند۔ دوسرا کیا ہے، باب علمی کھلا ہوا ہے۔ باب علمی کھلا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ ایسے ظنون ہیں کہ خود امام نے کہا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو زرارہ میری طرف سے تمہارے اوپر کیا ہے وہ ہے فقیہ ہے، زرارہ کی تعریف کی ہے امام نے کہ رجل فقیہ ہے، اس سے چاہو تو پوچھ سکتے ہو۔ ہم کیا کریں، ہماری مسجد میں زرارہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہم نے مسئلہ پوچھ لیا، تو یہ کیا ہے، یہ باب علمی ہے، یعنی ظنون متبرہ ہے۔ ظنون متبرہ جو گنوائے جاتے ہیں اس میں کیا ہے، خبر واحد ہے، اجماع ہے، شہرت فتوائیہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے ظنون متبرہ ہیں، بات واضح ہے۔ تو اور تیسرا آپشن کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے باب علم بھی بند ہے اور باب علمی بھی بند ہے، یعنی ظنون خاصہ بھی بند ہے، تب جا کے نوبت پہنچتی ہے ظنون مطلقہ کی۔ اب سمجھ آیا؟ تو ہم منسد کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے پوچھا کہ انسداد باب علم سے کیا مراد ہے؟ تو ابھی ہمارے لیے کیا ہے، باب علم منسد ہے، اور باب علمی علمی مطلب یہی دیکھیے اصل یہی اختلاف ہے کہ جو
شہید ثانی کے بیٹے ہیں صاحب معالم یا باقی جو ظنون مطلقہ کی حجت کے قائل، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ ظنون مطلب باب علم نہیں بند ہے بلکہ باب علمی بھی بند ہے، یعنی کچھ ظنون معتبرہ بھی ہمارے پاس نہیں پائے جاتے، اور اسی بات کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کن مقدمات کے تحت کہہ رہے ہیں کہ ظنون معتبرہ نہیں ہے ہمارے پاس، تب کہتے ہیں کہ ہم ظنون مطلقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے تو سب سے پہلا مقدمہ کیا ہے کہ باب علم و علمی دونوں بند ہیں معظم ابواب فقہ میں، یعنی اکثر ابواب فقہ میں۔ ٹھیک ہے، وقد علمت ان اساس مقدمات کلھا ہی هذه المقدمہ، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ باقی تو سب کے سب وہ ہیں، توضیح سمجھ لیجیے آپ، اصل جو ہے کیا یہی ہے۔ اسی لیے ہم نے کیا کہا کہ ظنون مطلقہ کیا ہے کہ جس کی حجیت کے اوپر دلیل انسداد کبیر دلیل ہو، انسداد کبیر کی دلیل ہے وہ دلیل ہے، تو کہا کہ یہ سب سے پہلا جو مقدمہ ہے نا، یہی سب سے بڑا آپشن ہے، سب سے بڑا ان کا مطلب دعویٰ ہے۔ اگر یہ باطل ہو جائے نا، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیجئے یہ دلیل ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اسی کو بیس بنایا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس نہ علم کا راستہ ہے نہ علمی راستہ ہے، لہٰذا ہم تیسرے پر عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا ان اساس المقدمات کلھا، یہ تین جتنے مقدمات ہیں ان سب کی اساس بنیاد کیا ہے؟ حاضر المقدمہ، یہ والا مقدمہ ہے۔ کون سا مقدمہ؟ ہاں، کہ باب علم و علمی دونوں بند ہیں۔ وہی دعویٰ قد ثبت عندنا عدم صحت ہے، اور یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس کے لیے ہم جس کی عدم صحت، جس کا صحیح نہ ہونا ہمارے نزدیک ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ لثبوت انفتاح باب الظن الخاص، دیکھیے گا اس لیے کہ ہم اس بات کو، ہماری پاس یہ بات ثابت ہے کہ جو ظن خاص ہیں یعنی طریق علمی، وہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بل العلم فی معظم ابواب الفقہ، بلکہ علم، باب علم بھی جو ہمارے لیے معظم ابواب فقہ میں کھلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، فنہا رہا دلیل من اساس، جب اس کا جو تمام مقدمے کی جو اصل ہے جب وہی باطل ہے تو تمام کے تمام مقدمات خود بخود باطل ہو جائیں گے۔ بات واضح ہے، چونکہ جب بنیاد ہی ختم ہے تو باقی بنا تو خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، دوسرا مقدمہ ان کا دیکھیے گا، یعنی یہ مقدمہ ثانیہ کس کا ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، جو دلیل انسداد کے قائل ہیں انہوں نے 4 مقدموں سے اپنی دلیل کو بنایا ہے ملا کر، تو یہ دوسرا مقدمہ ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہ لا یجوز اہمال امتثال الاحکام الواقعیہ المعلومہ اجمالا، ٹھیک ہے، کہ جو احکام واقعیہ ہیں جو ہم کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، ان کا اہمال کرنا، ان کو چھوڑ دینا، ترک کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہ لا یجوز اہمال امتثال احکام الواقعیہ المعلومہ اجمالا، وہ احکام واقعیہ کہ جو کہ ہمیں معلوم ہے اجمالاً، ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا توضیح جب ہم نے دی تھی اس سے پہلے تو بتایا تھا کیا کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہم جو کیا ہے جانوروں کی طرح نہیں ہیں، بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ بات اجمالاً معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم کو مکلف بنایا ہے، کچھ چیزیں ہم پر واجب قرار دی ہیں، کچھ چیزیں ہم پر حرام قرار دی ہیں، بتایا تھا اس سے پہلے توضیح میں۔ ہاں، تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کو معلوم ہے، اب یہ بات الگ سی ہے، یہ ہم نے نبی نے بتایا، قرآن مجید نے بتایا کہ وہ کون سے نماز ہیں، روزہ ہیں جو فروع دین ہے مثلا، لیکن اجمالاً ہم کو پتہ ہے کہ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم پر کچھ واجب نہ ہو، بس پیدا ہوئے اور یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہمیں، نہیں، بلکہ اجمالاً ہمیں علم ہے کہ ہم پر کچھ تکالیف ہیں۔ اب جب تکالیف ہیں تو ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے، اہمال نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ولا یجوز طرحھا فی مقام العمل، اور جائز نہیں ہے اس کا طرح کرنا، اس کو ترک کرنا، ٹھیک ہے، مقام عمل میں۔ بات واضح ہے، چونکہ ہم کو معلوم ہے۔ اچھا، وہ اہمال و طرح یقع بفرضین، اور اس کا اہمال کرنا، اس کا ترک کرنا 2 فرض سے واقع ہے۔ یا تو ہم یہ مان لیں، کیسے ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ یا تو ہم یہ مان لیں اما بأن نعتبر انفسنا کالبہائم والاطفال لا تکلیفا، یا تو ہم یہ مان لیں کہ ہم جو ہے کیا ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، جانور ہیں، جس طریقے سے جانور کو بس پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم بھی انسان بھی، ہمارا حال بھی جانوروں والا ہے، اور کوئی ہمارے پر تکلیف نہیں، جیسا کہ آج بہت سے لوگ اگر اکثریت دیکھیں تو اسی وہ ہے خیال کیے، ٹھیک ہے، بلکہ آج کل اگر دیکھا جائے تو انسانیت مائل ہو رہی ہے وہی حیوانیت کی طرف، اپنے ساتھ جانوروں کو رکھنا، جانوروں کو پرورش کرنا، اور وہ جو محبت جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی تھی انسان پر خرچ کرنے کے لیے، لٹانے کے لیے، آج انسان جانوروں پر جو اس کو وہ قربان کر رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، بأن نعتبر انفسنا کالبہائم، ہم یا تو اپنے آپ کو بہائم جانور فرض کر لیں یا پھر بچہ فرض کر لیں، ٹھیک ہے، اور دونوں پر تکلیف نہیں ہے۔
دوسرے و اما بأن نرجع الی اصالۃ البراء، یا پھر یہ کہ ہم کیا کریں اصالت برات ہو جا رہی ہے، جب بھی ہم کو پتہ ہو لگے کہ یہ چیز ہو سکتا ہے ہم کو کرنا چاہیے، ہم کہیں اصالت برات ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے. واضح انشاءاللہ. یا تو ہم ہر چیز میں اصالت برات کی جاری کریں، یا اصالت عدم تکلیف. ہمیں شک ہو رہا ہے تکلیف ہے ہمارے لیے یا تکلیف نہیں ہے، اصل عدم تکلیف ہے. ٹھیک ہے. فی کل موضع لا یعلم وجوبہ و حرمتہ، ہر وہ مقام کے جہاں پر اس کے وجوب و حرمت کا ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم اصالت عدم تکلیف کو جاری کر دے رہے ہیں. بات تو اگر یہ دو طریقہ اپنا لیں گے تو کیا ہوگا، ہم یہ مان لیں گے کہ ہم پر کوئی کام کرنا نہیں ہے، ہم پر کوئی تکلیف نہیں ہے، جہاں حالانکہ حقیقت میں دیکھا تو ایسا نہیں ہے. خیر، یہ دوسرا مقدم. وکیل الفرضین ضروری البطلان، اور یہ دونوں جو فرض ہے یہ دونوں کیا ہے، واضح البطلان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں، بچوں کی طرح نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمیشہ اصالت برات ہی نہیں جاری ہوتی. اگر ہمیشہ اصالت برات ہوتی تو باقی اصول کو ختم کر دیا جاتا ہے نہیں. تیسرا آپشن ان بعد فرض وجوب تعارض الاحکام المعلومۃ اجمالا فان الامر لتحصیل فراغ الذمہ منها يدور بین حالات اربعہ. سنیے گا، اب جب کہ ہم نے یہ فرض کر لیا کہ وجوب التعرض للاحکام المعلومہ اجمالا، کہ جو بھی احکام ہم کو اجمالا معلوم ہیں، ٹھیک ہے، وجوب کے اعتبار سے ہو یا حرمت کے اعتبار سے، ہمیں بہرحال اس کو انجام دینا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر واجب ہے تو اس کو انجام دینا ہے، اور حرام ہے تو اس سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جانور نہیں ہیں، فرض کر لیا اوپر ہم نے، ٹھیک ہے، تو اب ہمیں کرنا ہے. اچھا، فإن الامر لتحصیل فراغ، اب جب ہم نے کہہ لیا، اب جب ہم نے یہ فرض کر لیا کہ ہم مشغول الذمہ ہیں. مشغول الذمہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمارے پر تکلیف ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ مشغول الذمہ مفروغ الذمہ کب ہوگا؟ کب ہم کہیں گے کہ ہمارے پر جو تکلیف تھی، ہم پر جو واجب تھا، ہم پر جو حرام تھا، ہم نے اس کو انجام دے دیا، حرام سے پرہیز کر لیا، واجب کو انجام دے دیا. ہم کب کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یدور بین حالات اربعہ، چار امر میں سے کوئی ایک کام کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے. لا خامسۃ، اس کا کوئی پانچویں صورت نہیں ہے. سب سے پہلی صورت تقلید من یرا انفتاح باب العلم. سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ کہا تھا ہم نے، اس کی توضیح بھی کی تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم پہ کچھ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ حرام ہے، تو ہم کیا کریں؟ اور باب علم ہمارے لیے مغلق تھا، بند ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تقلید کر لیا کسی ایسے کی کہ جو یہ دیکھتا ہے، جس کے نظریہ یہ ہے کہ انفتاح باب علم کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ امام سے ملتا جلتا ہے اور امام سے جو حقیقی مسئلہ ہے وہ پوچھ لیتا ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ایک آپشن ہے. ٹھیک ہے، دوسرا آپشن کیا ہے ہمارے لیے؟ الاخذ بالاحتیاط فی کل مسئلہ، کہ ہم کیا کریں؟ ہر مسئلے میں احتیاط سے کام لیں. ٹھیک ہے، جہاں بھی دیکھیں کہ تین چار چیزوں میں وجوب مطلب پوشیدہ ہے، ہم کیا کریں؟ تینوں کو انجام دیں. ٹھیک ہے، یعنی احتیاط کسے کہتے ہیں؟ کہ مکلف اس طریقے سے عمل انجام دے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس کے اوپر جو واجب تھا، ٹھیک ہے، جو تکلیف تھی اس کو انجام دے دیا اس نے، چاہے واجب کے حوالے سے یا حرمت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، دوسری بات کہ احتیاط کرے ہر کام میں. تیسرا آپشن کیا ہے؟ الرجوع الی الاصل العملی الجاری فی کل مسئلہ، کہ ہر مسئلے میں جہاں پہ جو مناسب اصل ہے اس کو ہم جاری کریں. ٹھیک ہے، مثلا براءت ہے تو براءت جاری کریں، احتیاط ہے تو احتیاط جاری کریں، تخیر کا مقام تخیر جاری کریں، استصحاب کا مقام ہے تو استصحاب جاری کریں، حسب ما یقتضی ہے حال المسئلہ، جو مسئلے کا تقاضا ہے اسی کے مطابق ہم کیا کریں؟ وہاں پر عمل کریں. تیسرا آپشن. چوتھا آپشن کیا ہے؟ کہ الرجوع الی الظن فی کل مسئلۃ فیہا ظن بالحکم، کیا کریں؟ ہم ظن کے اوپر رجوع کریں. ٹھیک ہے، ہر مسئلے میں ظن کے اوپر کریں، عمل کریں. فی کل مسئلہ فیہا ظن بالحکم. ٹھیک ہے، جو بھی ہمیں حکم جس حکم کا ہمیں ظن ہوتا ہے اسی کے مطابق عمل کریں. ٹھیک ہے جی. وفیما عدا یرجع الی اصول عملیہ، اور اس کے علاوہ میں جب ظن نہیں کر سکتے تو پھر کیا؟ اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے. یہ چار آپشن ہیں. بات واضح انشاءاللہ. دیکھیے گا، ولا یصح الاخذ بالحالات الثلاثه الاولى، شروع کے جو تین وہ حالات ہیں یہ ہمارے لیے جاری کرنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے گا، چار صورتیں ہیں، ولا خامسہ، اس کی پانچویں کوئی صورت نہیں ہے، اور چار میں سے تین جو شروع کے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، تو کیا ہوگا؟ فیتعین الرابعہ، تو جو ہے وہ چوتھا والا وہ آپشن جو ہمارے لیے ہے ظن کے اوپر عمل کرنا، وہ کیا ہے؟ متعین ہو جاتا ہے. اور یہی ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے. فثبت المطلوب، یعنی استدلال والا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مطلب ثابت ہو گیا، چونکہ ہم ظن کی حجیت کو ہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، مطلق ظن کی. ٹھیک ہے، اب مصنف کا سنیے گا. مصنف کے بعد دیگر کرے کہ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں، اب نہیں، ابھی وہی بات چل رہی ہے، اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. ہاں نہیں، ابھی رد نہیں کر رہے مصنف، ابھی اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہا تھا نا کہ
جو 4 آپشن ہیں 4 میں سے 3 نہیں ہیں، 3 جائز نہیں کر سکتے. تو اب یہ بتا رہے کہ 3 کیوں نہیں کر سکتے. ہاں یعنی ہم جو ہے کیا انفتاحی کی تقلید کیوں نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا نا کہ 4 آپشن ہیں، 4 میں سے 3 نہیں کر سکتے، بس چوتھا راستہ ہمارے لیے کھل گیا. بس انشاءاللہ تو سنیے گا تینوں کیوں نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات کہ ہم کسی انفتاحی کی تقلید نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے وہی تقلید الغیر فی باب الفضائل فلا یجوز. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیے غور کیجیے گا، ہم جب کیا ہیں انسدادی ہیں، ٹھیک ہے، ہم انسدادی ہیں چونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ باب علم اور علمی منسد ہے، بند ہے، اور ہم کیا کریں گے؟ تقلید کریں گے کس کی؟ انفتاحی کی. غور کیجیے گا، ٹھیک ہے، کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ باب علم کھلا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں ہم ایز اے انسدادی انفتاحی کی تقلید نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا اس لیے کہ ہم جب کہ انسدادی ہیں تو ہمارے نظریے کے مطابق وہ غلط ہے، انفتاحی غلطی پر ہے، ٹھیک ہے، اور جو خطا پہ ہوتا ہے اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. بات واضح ہے؟ ہاں، تو ہمارے لیے ہم انسدادی ہیں اور انفتاحی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ خطا. چونکہ ہم انسدادی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ انفتاح کا قول جو ہو غلط ہے، خطا ہے، اور ہم ایسے میں کیا کریں؟ کسی ایسی کی تقلید کریں کہ جو کیا ہو؟ خطا پر ہو، تو ہم اس کو تقلید نہیں کر سکتے. یہ اس لیے کریں ولا یجوز وہی تقلید الغیر فی انفتاح باب العلم. ٹھیک ہے، کہ باب علم کی انفتاح ہونے میں ہم کیا کریں؟ غیر کی تقلید کریں، انسدادی انفتاحی کی تقلید کریں. کہہ رہے وہ ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسدادی کے نزدیک انفتاحی خطا پر ہے، اور جو خطا پر ہوتا ہے اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. جیسے مثال کے طور پر ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثال دوں، ٹھیک ہے، آپ جو کہ تشہد میں شہادت ثالثہ کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کسی ایسے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ جو تشہد میں شہادت ثالثہ قائل ہے اور وہ پڑھے گا، ہے نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نظریے کے مطابق وہ کیا ہے؟ خطا پر ہے. تو یہاں پر وہی صورتحال ہے کہ آپ ہیں انسدادی اور انفتاحی کی تقلید کر رہے ہیں. انفتاحی کیا ہے؟ خطا پر ہے آپ کی. یا تو آپ بھی انفتاحی ہو جائیے، تب تو بات ٹھیک ہے، میچ کر جائیں گے، صحیح ہے، لیکن انسدادی ہوتے ہوئے انفتاحی کی تقلید نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ غور کیجیے گا کیوں جائز نہیں ہے. لأن المفروض ان المکلف یعتقد بالانسداد، اس لیے کہ جو مکلف ہے وہ تو عقیدہ رکھتا ہے کس کا؟ انسداد کا. ٹھیک ہے، وہ تشہد میں شہادت ثالثہ کا عقیدہ نہیں رکھتا مثلا. ٹھیک ہے، فکیف یصح له الرجوع الى من یعتقد بخطئه او انه على جهل. تو پھر وہ کیسے کسی ایسے کی تقلید کر سکتا ہے کہ جو اس کے نظریے کے مطابق خطا پر ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ جاہل ہے. تو بھائی اس کا، اور اگر ایسا ہوگا تو آپ گویا کیا کہنا ہے؟ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم جاہل کی طرف رجوع کرے، اور عالم جاہل کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. بات واضح ہے؟ چونکہ اس کو علم ہے کہ انفتاح کا نظریہ غلط ہے، فرض کر لیجئے، تو عالم جاہل کی رجوع نہیں کر سکتا. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ واضح. ٹھیک ہے، وہ اما ثانیہ، جو ہم نے کہا کہ دوسرا راستہ بند ہے، ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہے. وہ کیوں؟ وہ کیا کہ ہر اس میں کیا کیجیے؟ آپ احتیاط سے کام لیجیے. وہی الاخذ بالاحتیاط، کہ ہر مسئلے میں احتیاط سے کام لینا. فإنه يلزم منه العسر والحرج الشديدان. ٹھیک ہے، بلکہ ایک پہلا آپشن اس لیے ہے کیونکہ اس سے عسر و حرج لازم آئے گا. بات واضح ہے؟ یعنی مکلف کیا کرے گا؟ نہ کوئی پڑھائی لکھائی کرے گا، ٹھیک ہے، نہ کوئی کام دھندہ کرے گا، بس کیا ہے دن بھر جو احتیاط پر عمل کر رہا ہے. بات واضح ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ایسا کر لینا، کر سکتے ہیں ہم، کہہ رہے کیجیے، لیکن اس سے کرنے سے کیا عسر لازم آئے گا. حرج لا ولا حرج فی الدین، اور دین میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آپ سے آسانیاں چاہتا ہے، عسر اور حرج نہیں چاہتا ہے. ٹھیک ہے، بل تھوڑا سا ترقی کر رہے ہیں، نہیں عسر و حرج کی بات چھوڑیے، بلکہ اس سے کیا ہے؟ اختلال النظام، اختلال نظام لازم. نہ کوئی اپنی دکان کھولے گا، نہ کوئی سبزی کا ٹھیلا لگائے گا، ٹھیک ہے، نہ کوئی پڑھنے لکھنے آئے گا، سب کیا ہے؟ سب احتیاط پر عمل کر رہے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. تو اس سے اختلال نظام لازم آ رہا ہے، لہذا ہم احتیاط نہیں کر سکتے. لو کل فجر مکلفین، اگر تمام کے تمام مکلفین کو کہہ دیجیے کہ سب احتیاط پر عمل کریں، بات واضح ہے، تو جو نماز 4 رکعت پڑھنی تھی وہ ہر ایک کو 16 رکعت پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے، پتہ چلا 17 کی جگہ جو ہے کیا ہے وہ بڑھ کر 50 اور اس سے اضافی ہو جائے گا. خیر، تو اس سے اختلاف نظام لازم ہے. ٹھیک ہے، تیسری بات جو میں نے کہا، تیسرا مقدمہ وہ کیا تھا کہ ہر مسئلے میں اصل کو جاری کیجیے. وہ الاخذ بالاصل جاری فلا یصح، تو یہ بھی درست نہیں ہے. کیوں؟ لوجود العلم الاجمالی بالتکالیف، اس لیے کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ یہاں پر تکلیف ہے. ٹھیک ہے،
اور جب تکلیف کا علم اجمالی ہے ولا يمكن ملاحظة كل مسئلہ علی حدہ غیر منظمۃ لغیرها من المسائل الاخرى المجهولۃ الحکم، ٹھیک ہے. اور جب ہمیں تکالیف کا علم ہے تو ہر مسئلے میں کیا ہے، ہم ہر مسئلے میں الگ سے اس کو لحاظ کر کے ہم اصل جاری نہیں کر سکتے کہ ہر مسئلے کا الگ. ٹھیک ہے، اصل وغیرہ کیا ہے کہ ایک آدھ مسئلے میں اگر اصل جاری کر دیجیے تو اس کا لحاظ کر کے انسان کر سکتا ہے، لیکن ہر مسئلے کو الگ سے وہ کرنا، اتنے اصول بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور خود اسی میں جو کیا ہے مثلا وہ ہوگا، اختلاف ہوگا کیا کہ ہم کہیں گے کہ یہاں پہ اصل تخیر جاری ہے، آپ کہیں گے یہاں پہ رسالت احتیاط جاری، کوئی کہے گا کچھ جاری ہے. تو بہرحال ہر مسئلے کو الگ علیحدہ جو ہے کیا ہے لحاظ کر کے اس میں اصل جاری کرنا یہ بھی ممکن ہمارے لیے نہیں ہے. بات واضح. لوجود العلم الاجمالی بالتکالیف، دیکھیے تکالیف کا ہمیں علم اجمالی ہے، اور اصل کہاں پہ جاری کرتے ہیں؟ جہاں پر علم اجمالی نہیں ہوتا ہے تکلیف کا، ٹھیک ہے. ولا يمكن ملاحظہ کل مسئلہ علیحدہ، اور ہر مسئلے کو الگ الگ لحاظ بھی نہیں کیا جا سکتا تکلیف وہ اس اصل جاری کرنے کے لیے. غیر منظمۃ الی غیرہا، اس طریقے سے کہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسئلہ دوسرے مسئلے سے کیا ہے منظم نہیں ہے، وہ ایک طرح نہیں ہے نہیں. المجہول الحکم، جو کہ کیا ہے، جو مجہول حکم ہے، یعنی ایسا مسئلہ جیسے 3-4 مسائل ہوتے ہیں تو انسان جو کیا لحاظ کر کے حکم اصل جاری کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے معظم ابواب فقہ کہا تھا، اکثر ابواب فقہ میں ہمارے لیے جو مسائل ہیں وہ مجہول ہیں، نہیں معلوم ہے، اور ہم کو ہر ایک کے مطابق اصل جاری کرنا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. والحاصل، تو خلاصہ کلام یہ کہ ان وجود العلم الاجمالی بوجود المحرمات والواجبات فی جمیع المسائل المشکوکۃ الحکم یمنع من اجراء اصل البراءۃ والاستصحاب ولو فی بعضها. ہاں دیکھیے خلاصہ کلام یہ اس کی تیسری دلیل کا کہہ رہے ہیں کہ تیسرا آپشن کیوں نہیں کر سکتے ہم، یعنی ہمیشہ اصل جاری کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے کہ ہم کو علم اجمالی ہے کس بات کا، کہ ہمارے لیے کچھ حرام ہے، ہمارے لیے کچھ واجبات ہیں، ٹھیک ہے. فی جمیع المسائل، تمام مسائل میں کہ جو کہ مشکوک ہیں، کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا مطلب ان کو جاری کرنا ہے، ہمارا حکم کیا ہے، المشکوک الحکم. تو جب ہم کو یہ معلوم ہے، سنیے گا، جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے کوئی چیز واجب ہے یا ہمارے لیے کوئی چیز حرام ہے، تو وہاں پر آپ اصالت براءت جاری نہیں کر سکتے. جب پتہ ہی ہے آپ کو کہ واجب ہے تو پھر اصالت براءت جاری کیسے؟ اصل براءت جاری کرنے کا مطلب کہ کوئی چیز ہماری واجب نہیں ہے، جبکہ آپ کو تو علم اجمالی ہے کہ ہمارے لیے کوئی چیز واجب ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے استصحاب جاری نہیں کر سکتے، بات واضح ہے، ٹھیک ہے. ولو فی بعض، چاہے بعض میں ہی کیوں نہ ہو. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر ایک کا جو بھی مسائل، اور ہم نے فرض کیا کیا؟ فرض یہ کیا ہے کہ معظم ابواب فقہ میں ہمارے لیے مسائل جو ہیں وہ ہم اس سے ناواقف ہیں، ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ ہمیں ان کا علم اجمالی ہے کہ ہمارے لیے کچھ واجبات ہیں اور کچھ محرمات ہیں، تو ہم اس کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ اصول کو جاری نہیں کر سکتے. بات واضح. تو اب دیکھیں جب یہ تین کے تینوں مقدمات جو کیا ہیں ہم فرض نہیں کر سکتے، جاری نہیں کر سکتے، تو فیتعین الرابعہ، تو چوتھا والا آپشن ہمارے لیے معین ہو جاتا ہے. وہ کیا کہ ہم ظن کے مطابق عمل کریں. اس کو انشاءاللہ الگ سے پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.